بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آج کل معاشرہ جن بیماریوں سے دوچار ہے ان بیماریوں میں سے کئی ایک قسم سے انسانیت کی موت ہوتی دکھائی دے رہی ہے. کبھی حادثے کے ذریعے سے پوری کی پوری قوم، سینکڑوں افراد اس حادثے کے زد میں آ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. زلزلے آتے ہیں جس کی وجہ سے ہزار انسان نیست و نابود ہو جاتے ہیں. طوفان آتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے کئی ایک انسان موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. بیماریاں اور وبائی امراض پھیلتے ہیں اور ان گنت انسانوں کو موت کے منہ میں ڈھکیل دیا جاتا ہے. اس کے پیچھے یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ حوادث کیوں آتے ہیں، وبائی امراض کیوں آتے ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں حدیث شریف کی روشنی میں کہ کن گناہوں کی وجہ سے اور کس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی نحوست سے ان چیزوں کو لاتے ہیں، یعنی زلزلوں کو لاتے ہیں، طوفانوں کو لاتے ہیں، وبائی امراض کو لاتے ہیں. ہم تھوڑا غور کریں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ. جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اس قوم میں اموات کی کثرت ہو جاتی ہے، مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اب آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: العینان تزنیان. آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، آنکھیں کیسے زنا کرتی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: زناہما النظر. کہ بدنگاہی کرنا، غیر محرم کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے. وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، دل میں مزہ لیتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں کا زنا ہوتا ہے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. معزز سامعین، آپ سنجیدگی سے سوچئے آج کے ماحول میں کتنی عریانیت ہے، فحاشیت ہے اور کتنا ننگاپن ہے. جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، کئی تصاویر ایسے آ جاتی ہیں، کئی پروگرام ایسے آتے ہیں جس میں آدمی کی نگاہ یکسر اس سے بچ نہیں سکتی ہے، اس غیر محرم کی طرف پڑ جاتی ہے یا اس کی تصویر کی طرف پڑ جاتی ہے جس کا لباس بھی صحیح نہیں ہوتا ہے. اب اس کے ایمان کا آپ اندازہ لگائیے، ایمان کی سطح کتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس نے آنکھوں کا زنا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو محفوظ فرمائے. تو کتنی کثرت ہے آج ہر زمانے میں. تو ایک مومن کو اپنے آپ کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے، آنکھوں کو کتنا سنبھالنا چاہیے اور ان طرح کی چیزوں سے کس طرح بچنے کی وہ تدبیر اختیار کرنا چاہیے. ایک مومن کے لیے، مرد و عورت کے لیے یہ انتہائی لازمی چیز ہے. اور عریانیت کو، فحاشی کو ترقی یافتہ تہذیب کا ایک لازمی جز سمجھا جانے لگا ہے. اب باقاعدہ نئے آلات کے ذریعے سے عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ جہاں پر ٹی وی کی اسکرین پر، موبائل کی اسکرین پر دیکھتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر آپ کو ہر چیز کے اشتہار میں، ایڈورٹیج میں نیم برہنہ یا غیر مہذب لڑکی کی فوٹو لگا دی جاتی ہے، جیسے صابن کے باکس پر ہو، شیمپو کے باکس پر ہو اور دیگر چیزوں پر. انسان کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. بلکہ اب تو عریانیت کو، ننگے پن کو فروغ دیا جا رہا ہے. ٹی وی کے ذریعے سے، سنیما کے ذریعے سے، ویڈیو اور دیگر
الیکٹرانک چیزوں کے ذریعے سے نوجوان نسل کے مردوں کے بچے اور بچیوں کے اخلاق کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اخبارات ہو یا رسائل ہو، فلمی پوسٹر ہو یا پینٹنگ، ہر ایک چیز کے ذریعے فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے، ننگے پن کو فروغ دیا جا رہا ہے، بلکہ افسوس کے ساتھ معزز سامعین کہنا پڑتا ہے اس کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ اس میں افسوس اس بات کا ہے کہ مسلم قوم بھی ان تمام خرافات اور تہذیبی بربادی میں دوسری قوم کے شانہ بشانہ ہے۔ کتنے ہی مسلم گھرانے ہیں جو ٹی وی کی لعنت سے دوچار ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر ٹی وی کے پردے پر اچانک ابھرنے والے ایسے مناظر کو دیکھتے ہیں جو ماں باپ بھی اس کو گوارا نہیں کرتے لیکن مجبوراً دیکھتے ہیں۔ اور آگے چل کر میں کہتا ہوں، آج کل ہر ایک آدمی کے جیب میں اور ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں بڑا فون ہے، اسمارٹ فون ہے۔ اس میں آپ کوئی بھی پروگرام سرچ کرنے جائے تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسی تصاویر آ جاتے ہیں جس کو انسان دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محض اپنے فضل سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم کو ان بیماریوں سے بچائے۔ تو اب تو گناہوں کی نفرت بھی مٹ چکی ہے، تو اسی وجہ سے کیا زلزلوں کا آنا، طوفانوں کا حوادثات اور وبائی امراض نے قوم کو نہیں دبوچ لیا ہے، قوم کو اپنے گھیرے میں نہیں لیا ہے۔ ہمیں اپنے ماحول کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو عریانیت سے، فحاشیت سے اور بدکاری سے بھرپور بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور ہماری نسلوں کو فحاشی سے اور عریانیت کے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔